ہاں سوال کر سکتے ہیں. پہلے اپنا نام اور پروفیشن میرا بتائیں. نام جسمیت سنگھ اروڑا ہے. میں ایک بزنس مین ہوں اور آج شاید بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت دن بعد ایک انسان ایسا ملا ہے جو بہت ٹیکنیکلی ریلیجن پہ بول رہا ہے. اینڈ اسلام جس کا کہ کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، اس قرآن کو لکھا گیا تھا آج سے بہت سال پہلے. اس طرح سے بہت سارے کتابیں جو بہت سال پہلے لکھی گئی، ہر ایک ٹائم پہ کانسٹیٹیوشنز بنے. 500 سال پہلے سکھزم بنا، سکھزم میں بھی بہت کچھ لکھا گیا. اسلام ایک بہت ایکسلنٹ ریلیجن ہے. میرا جگری دوست مسلم ہے، علی نام ہے اس کا. لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر ریلیجن میں ایک جب کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں، یہاں آپ بچ سکتے ہو، یہاں آپ نہیں بچ سکتے ہو. یہ شاید آپ کے گیٹ اویز ہیں. ایکسیپشنل کیسز فار ہم اسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو. تو آج اس طریقے سے اسلام میں بہت ساری گیٹ اویز ہیں جس کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی اور خاص کر کے نان مسلمز اس کی ابیوز بہت زیادہ کرتے ہیں. اسلام از ون آف دی موسٹ ابیوز ریلیجن ان دی ورلڈ. وائی آپ لوگ اتنی ٹیکنیکلی باتیں کرتے ہو، اس ابیوز کو اپنے اسلام بھائیوں سے نہیں بچا پا رہے پلس نان مسلموں سے نہیں بچا رہے ہو، کیوں؟ ہمارے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، اور بہت اہم سوال اور بہت صحیح سوال. انہوں نے کہا کہ کتنے دیگر مذاہب ہے، اسلام ہے، اور الحمدللہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے اصول ہے حرام حلال، اجازت ہے، اگر آپ بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز. بالکل صحیح فرمایا. اتنا ٹیکنیکل ریلیجن ہونے کے باوجود وائی از اٹ دا موسٹ ابیوز ریلیجن؟ سب سے زیادہ کوئی مذہب کے خلاف آواز آج کی تاریخ میں وہ اسلام کے خلاف، کیوں؟ بہت اچھا سوال. مذہب کا سوال ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ لوگ کیوں خلاف بات کر رہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں پسند کرتے انہیں ڈر ہے کہ اگر اسلام پھیلے گا تو ان کے لیے خطرہ ہے. آج اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے ساری دنیا میں. اگر آج کی میڈیا، ٹیلی ویژن چینل ہو، سیٹلائٹ چینل ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، سب سے زیادہ جو خلاف بات کر رہے کوئی بھی مذہب کے وہ ہے اسلام. آج کے پیپر میں میں نے پڑھا کشونت سنگھ، وہ بہت اچھا مانا والے خط ہے. آج کے ٹیلی گراف پیپر میں کلکتہ میں نے پڑھا کہ اس کو بھی اسلام کے خلاف بات کرنے کا شوق آ گیا. کیوں؟ اور آج کے پیپر میں لکھتا ہے کشونت سنگھ کہ چند مہینوں سے میں لگاتار کیوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام. چند مہینوں سے کشونت سنگھ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چند مہینے پہلے میرے بارے میں، میرے خلاف اٹھ پٹان. کچھ پرابلم نہیں، کچھ فرق پڑتا نہیں. آج بھی لکھا لیکن آج جو حکمت کے ساتھ لکھا. پہلے جو لکھا تھا سب غلط لکھا تھا، آج حکمت کے ساتھ لکھا. کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا، سائنس کے بارے میں بات کر رہا، تقریر کر رہے تھے، مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن بھی سائنس کے بارے میں ذکر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلے ذرا تعریف کی، پھر اس نے کہا کہ میں نے ویمن رائٹ دیکھ رہا ہوں لیکن ڈاکٹر نائک یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو حجاب نہیں ہونا چاہیے، سارا جسم دکھانا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ رس تک کے دکھ سکتا ہے، کو ایڈوکیشن نہیں ہونا چاہیے اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو چیز کہا بالکل صحیح کہا، لیکن چن چن کے کہا. کوئی بھی انسان اگر وہ پڑھے گا یہ سمجھے گا کہ اسلام مذہب کے اندر خواتین کی حقوق ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں این ایکٹ آف اے ڈیول، شیطان کا کلام، شیطان کی قلم.
افسوس کی بات ہے کہ پہلے بار جب میرے خلاف ان نے کوئی آرٹیکل لکھی، ان کے چاہنے والوں نے ان کے خلاف لکھی، مجھے فیکٹس آتے، میں نے جواب نہیں دیا، کیا جواب دینا، جواب دینے کے لائق ہوگا تو دیں گے نا۔ جب اس نے آرٹیکل لکھا تو کئی لوگ نے لکھا کہ خوشونت سنگھ میں آپ کا فین تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، لیکن یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ پہ۔ جو بھی چیز ان نے لکھی، پھر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایجوکیشن کے خلاف ہے۔ کو ایجوکیشن مطلب لڑکا لڑکی ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنا، اس کے خلاف ہے۔ اگر عورتوں کو نہیں پڑھائیں گے تو عورتیں ترقی کیسا کریں گے؟ کیسا مذہب ہے؟ وہ چن چن کے میری تقریر، وہ یہ نہیں کہا کہ تقریر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے علم حاصل کرنا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ وہ میری آدھی بات کھا گئے، صرف وہ پوائنٹ لیے جس میں میں کہتا ہوں کہ عورت اور مرد ساتھ میں بیٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پڑھنا نہیں چاہیے۔ وہ چھوڑ کے وہ چیز کو کوٹ کر کے باقی چیز جو میں نے کہا کہ خواتین کو پڑھانا فرض ہے، علم حاصل کرنا ان کے لیے فرض ہے، تو کچھ چیز باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا اور کوٹ کرنا یہ صحیح نہیں۔ جو بھی کوئی اگر وہ کسٹ دیکھیں گا، وومن رائٹس میری کسٹ جس کا ذکر کر رہے، وہ پھر سے خوشونت سنگھ پہ اعتراض کرے گا کہ کیا وہ بکواس کر رہا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یوکی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آدمی اور عورت، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھائی کریں گے تو ان کا توجہ پڑھائی سے زیادہ لڑکی لڑکا پہ رہے گا، تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ رہے۔ ان کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ بی بی سی میں ایک پروگرام آیا تھا جس میں ذکر ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھنے سے توجہ پڑھائی پہ کم ہوتی ہے، اسی لیے یوکے میں سنگل سیکس اسکول زیادہ کھول رہے ہیں۔ یہ میرا آرٹیکل کا کوٹیشن تھا۔ تو خوشونت سنگھ کو یہ کہنا چاہیے کہ بی بی سی اور یوکے میں ایسی واحد چیز اگر لوگ ریسرچ کریں گے تو یوکے ترقی نہیں کرے گا۔ وہ میرے کو الزام لگا رہے، آپ سمجھ رہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ یلو جرنلزم۔ کیوں؟ اسلام کے خلاف لکھیں گے تو پیسہ ملے گا کہ نہیں؟ اب سلمان رشدی کون جانتا تھا؟ ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، ابھی ساری دنیا جانتی۔ اسلام کے خلاف لکھو تو آپ نے جو کہا کہ وائی از اٹ دا بگیسٹ ابیوز ریلیجن؟ بیکاز اٹ از دا اسکیپ گوٹ آف ٹوڈے۔ کہ اسلام الحمدللہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے، اگر یہ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن آف ٹیررزم ہے، ایک دہشت گردی کا مذہب ہے جس میں انسائنٹیفک ہے، خواتین کے حقوق نہیں ہے، تو آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام کیوں ہے؟ امریکہ میں آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ، 2/3 آف دا پیپل، مور دین 65% آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 65% ان میں سے خواتین ہیں، عورتیں ہیں۔ اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کو حقوق مل رہے ہیں۔ اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں ہے تو عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ صرف اسلام میں اسلام میں خواتین کے حقوق ہے جن سے وہ ترقی کر سکتے۔ تو آج لوگ اسلام کے خلاف کیوں بات کر رہے؟ کیونکہ اگر اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو لوگوں کو خطرہ ہے کہ اسلام پھیلے گا تو اسلام میں شراب حرام ہے، ناچ گانا مایہ گری حرام ہے، پورنوگرافی حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے۔ اگر یہ پھیلے گا تو بہت لوگوں کو نقصان ہوگا۔ تو لوگ اپنی ساری طاقت لگا، امریکہ پہلے کمیونزم کے خلاف تھی، ابھی کمیونزم گیا، اب اسلام کے خلاف۔ انہیں خطرہ ہے اسلام سے۔ کیا خطرہ ہے؟ کہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے ان کو جو لگتا ہے کہ دنیا میں فائدے ہیں، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں،
डांसिंग, कोटिंग, एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्ट, वो सब वो बंद हो जाएंगे, उन्हें डर है। तो जो भी इस्लाम के खिलाफ अगर बात कर सकता है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए इस्लाम हैज बीन मेड द सॉफ्ट टारगेट। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बावजूद इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। 11 सितंबर का वाकया हुआ, 5,000 से ज्यादा लोग मर गए न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जो ऐसा हुआ गलत है। जिसने भी 5,000 लोग को मारा कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है कि सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जो भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है, जान से मारता है, सिवा कत्ल के बदले कत्ल या धरती पे फसाद फैलाने के लिए, ये दो वजह के अलावा अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, वो सारे इंसानों को बचा रहा है। तो वो जो हादसा हुआ गलत हुआ, उसके बाद मीडिया इस्लाम के खिलाफ है। उसके बावजूद अमेरिका में 9 महीने में 11 सितंबर 2001 के बाद 35,000 अमेरिकन इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन एडली के हिसाब से तालिबान ने पकड़ा था, उसके हिसाब से 22,000 यूके के लोग इस्लाम कबूल करे। क्यों? यूएन एडली के तालिबान ने पकड़ा था 6-7 दिन के लिए, छोड़ने के बाद उसने इस्लाम कबूल की। क्यों? जो खातून गई थी अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ लिखने के लिए, 7 दिन उसको कैद रखा। जब छूट गई तो लोग ने पूछा आपके साथ क्या बर्ताव किया? जिस तरीके से एक मेहमान के साथ बर्ताव करते। इतनी मुतासिर हुई, इस्लाम कबूल की। मीडिया क्या आउट हो गई वो? क्यों? पहले मीडिया तो यूएन एडली उसको ऊंचाई पे लेके जा रही थी, जब वो इस्लाम कबूल की उसके खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, इसीलिए। लेकिन हर मुसलमान का फर्ज है कि जितने भी गलत फहमियां इस्लाम के खिलाफ है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना आई एग्री विथ यू, इट इज द मोस्ट अब्यूज रिलीजन। इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा किताब लिखी गई अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन। थोड़ा माइक शुरू करें। मेरा ये भी कहना है कि इस अब्यूज में आज जो गेटअवेज इस्लाम में हैं, आज मैंने जैसे बोला कि कुरान बैठ के मतलब नमाज बैठ के भी पढ़ सकते हैं, उस तरह के और भी बहुत सारे गेटअवेज हैं। वो नॉन मुस्लिम्स आदमी वो गेटअवेज यूज करने के लिए इस्लाम को इतना यूज कर रहे हैं कि इसके लिए आप लोगों ने आज तक क्या किया है? व्हाट हैव यू डन टिल नाउ? इस अब्यूजन को रोकने के लिए आपने वो अब्यूज, ठीक है, आपने स्पिरिचुअली टेक्निकली काफी हद तक उसको ठीक कर लिया, बट देन अगेन जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे, क्या हुआ उसका? भाई साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो गेटअवे है, मिसाल के तौर पर अगर आप बीमार है तो बैठ के नमाज पढ़ो, उसका लोग गैर मुसलमान फायदा उठा रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं। ये भी है कि आज जैसे शादियां अलाउड थी पहले, मैं समझ गया, मेरे दिमाग में अलाउड थी शादियां। आज एक कोई नॉन मुस्लिम आदमी, उसको दूसरी शादी करनी होती है, बोलता चल भैया इस्लाम बन जाए, ठीक है शादी कर ली, हो गया। तलाक देना, चल भैया पकड़ इस्लाम कर लिया, तलाक दे दिया। भाई ये इतनी इजी क्यों कर दिया गया? तो आपने डायरेक्ट क्यों नहीं पूछा कि इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने के लिए इजाजत क्यों है? डायरेक्ट सवाल पूछो, मुझे बुरा नहीं लगेगा भाई साहब। बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि जितने गेटअवेज हैं, मेरे सवाल को एक छोटे दायरे में ना लेके एक बड़े दायरे पे बिल्कुल सर, मैं समझ गया। भाई क्यों इसमें इजीली क्यों यूज किया जाता है इस्लाम? बिल्कुल सर, इतने अच्छा धर्म है, इतना एक्सीलेंट है, इसको इतना इजीली क्यों ले रहे लोग? मेरे साहब का अच्छा सवाल है कि गेटअवेज जो उसके हिसाब से गेटअवेज है, मेरे हिसाब से गेटअवेज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान बीमार है, उसके लिए भी नमाज पढ़ना फर्ज है, ये गेटअवे नहीं है। लोग कहते कि इतना शिद्दत मजहब, आप कहते गेटअवे, लोग कहते शिद्दत, इतना स्ट्रिक्ट। नमाज पढ़ो अल्लाह के रसूल के तरीके से, खड़े रहो, रुकू करो, सजदा करो। बीमार है, खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकते तो लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो।
जंग के मैदान में भी रुक के नहीं पढ़ सकते तो ऊंट के ऊपर पढ़ो। जंग के मैदान में जान का खतरा है तो आधे लोग पहरा करे, दूसरे लोग नमाज पढ़े, फिर जो लोग पहरा करते वो नमाज पढ़ो, दूसरे लोग पहरा करे। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101 से 102 103 104। इतना पुख्ता मजहब है, गेट अवे नहीं, पुख्ता, छूट ही नहीं है नमाज के लिए। नमाज पढ़ना फर्ज है। आप बोलते गेट अवे, मैं कहता हूं क्योंकि नमाज हर आदमी के लिए, मुसलमान के लिए 5 वक्त फर्ज है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये गेट अवे नहीं, देयर इज नो गेट अवे। आपने एग्जाम्पल गलत दिया, लेकिन आपका मेन सवाल मैं समझ गया। मेन सवाल था कि इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत क्यों है? इजाजत क्यों, उसका एतराज है भाई साहब। ये नहीं था, ये नहीं था, मैं आता हूं, पूरी मेरी बात, बात पूरी होंगे। लेकिन वो उस इजाजत की वजह से गैर मुसलमान लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो उसको क्यों यूज कर लेते हो? इतना इजी एंट्री क्यों है कि भैया आपने इतने के लिए किया, ठीक है वापस आ गए? अरे पूरा मान लो इस्लाम को आप। भाई साहब कह रहे इतना आसानी से एंट्री क्यों इस्लाम में? भाई साहब पूछ रहे कि अगर सिर्फ किसको 2 बीवी करने का है और इस्लाम कबूल करने का है तो इतने आसानी से उसके अंदर क्यों आने देते? पूरा मुसलमान बनने दो, तो बने वो इंसान क्यों नहीं पूरा इस्लाम बराबर। भाई साहब का सवाल है, जो गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहते तो आसानी से आप अंदर क्यों आने देते? धर्मेंद्र का एग्जाम्पल निकला है, धर्मेंद्र का एग्जाम्पल निकला है कि उसने जब रहमान अली के साथ शादी की थी, वो एक शायद कुछ उसका नाम निकला है कि उसने उस वक्त किया था, बस हो गया। तो भाई साहब पूछ रहे कि कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है कोई वजह के लिए, जाती वजह के लिए, इतने आसानी से अंदर क्यों आने देते? क्योंकि हमारा उसूल है, अगर कोई भी इंसान अपने जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या मैं एक ही अल्लाह में मानता हूं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, हम उसे कह नहीं सकते कि वो मुस्लिम नहीं है। हम शक की बुनियाद पे उसे नहीं कह सकते कि आप इस्लाम में दाखिल मत हो, उसका हिसाब किताब आखिरत में होगा। तो अगर धर्मेंद्र ने आपकी बात को अगर मैं मान लेता हूं, मैं नहीं कहता हूं कैसे है, मान लेता हूं कि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए इमाम हनीफा जिससे भी, आपको ज्यादा हिंदू मुझे कम है, मान लो कि इमाम आलम ने किसी और से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया और अल्लाह की इबादत नहीं करता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता, यहां की नहीं छूट, आखिरत में कहां बचेगा वो? इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से मुसलमान नहीं है। तो धर्मेंद्र ने अपना नाम भी बदला और नाम बदला अगर बोलना कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको ज्यादा हिंदू, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो तो इस मुल्क के हुक्म के से भाग गया, मतलब उसको इजाजत है, क्योंकि गलती किधर है? इस देश के हुक्म में गलती है। क्या गलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, बराबर है क्या नहीं है? क्यों? इस्लाम में इजाजत है। आप जानते हैं हिंदू मजहब में भी एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, रामायण में श्री राम के वालिद के कितने बीवियां थे? 3 बीवी थे। श्री कृष्ण के कितने बीवियां थे? 4, 10 हजार, 10,000, 16,108 मुझे बताया, 16,108। तो श्री कृष्णा के 16,108 बीवी थे, तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? भाई साहब सवाल का जवाब तो सुनिए पहला। आप सवाल का जवाब नहीं सुन रहे और आप बहस करें, नो प्रॉब्लम, जवाब तो सुनिए। आप ये नहीं जानना चाहते इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत क्यों है, उसका जवाब दे रहा ही नहीं मैं दे रहा हूं। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल करना चाहिए। आप अगर हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, विष्णु सूत्रा अध्याय नंबर 24 श्लोका नंबर 1 में लिखा है कि ब्राह्मण 4 बीवी रख सकता है। तो जब हिंदू मजहब की किताब इजाजत देते हैं 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 16,000 करोड़ ममानियत नहीं है, तो ये इंडिया में ये इंडियन गवर्नमेंट है
جس نے پابندی لگائی 1954 میں 1954 میں انڈر دا اسپیشل میرج ایکٹ، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ. یہ ہندوستان کی حکومت نے یہ پابندی لگائی کہ ہندوستان میں ہندو صرف ایک بیوی کر سکتا ہے. یہ ہندوستان کی حکومت نے پابندی لگائے، ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان حکومت کو کسی نے ہندو مذہب کی کتاب نہیں دکھائی. تو میں کہتا ہوں جب ہم مسلمان کو اجازت دیتے ہندو لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ شری رام کی والدہ، شری رام کے والد کے 3 بیوی تھے، شری کرشن کے 16,108 تھے، وشنو سوترا میں لکھا کہ براہمن 4 بیوی رکھ سکتا ہے. تو کیوں اس دیش کی حکومت ہندو مذہب پہ پابند؟ کیونکہ اس دیش کی حکومت نے ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. تو میری گزارش ہے اگر اس دیش کی حکومت ہندوؤں کو بھی اجازت دے جتنی چاہے اتنی بیوی کرے تو شاید دھرمندر مسلمان نہیں. اسلام کے جتنے بھی اصول ہے، کوئی بھی اصول ہے، آپ کہتے ہیں گیٹ اوے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں بھائی صاحب، اسلام کی صرف ایک آپ چیز بتائیے. اسلام کیا؟ مسلمان کی نہیں، مسلمانوں میں غلطیاں ہوتے، اسلام کی قرآن اور صحیح حدیث میں سے ایک چیز بتاؤ جو اسلام میں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. صرف ایک. میں جانتا ہوں یہ میڈیا جتنی ہے، یہ جتنے دیگر ممالک ہے اسلام کے خلاف اب بالکل صحیح ابیوز کر رہے، اس کے سارے الحمدللہ جواب منطق کے ساتھ دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا قرآن میں لکھ رہا ہے سلاج بن کر کے مانو. آپ غیر مسلم قرآن میں نہیں مانتے، میں قرآن کو سائڈ پہ رکھوں گا. منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ جو بھی احکام، ہر ایک حکم جو قرآن اور صحیح حدیث میں، وہ سائنٹیفک ذریعے، حکمت کے ذریعے، منطق کے ذریعے آپ کو ثابت کروں گا کہ صحیح ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ چند اسلام میں گیٹ اویز ہے. آپ ایک گیٹ اوے بتائیے جو انسانیت کے خلاف ہے. اور ایک کشونت سنگھ جو جواب سنا، سارے سوال کا جواب دے رہا تھا الحمدللہ منطق کے ذریعے. غیر مسلمان پیدا مار رہے تھے، غیر مسلمان قبول کر رہے تھے، اس کو چوٹ پہنچ رہی تھی. اس کو چوٹ پہنچ رہی ہے کہ میں لکھوں گا تو کس کے خلاف لکھوں گا؟ مجھے کیسا پیسہ ملے گا؟ جتنا زیادہ خلاف لکھیں گے اتنا زیادہ پیسہ، برابر کیوں نہیں؟ تو یہ شخص اتنا مشہور ہو رہا ہے، یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کی. میں کچھ نہیں ہوں، میں جو ہوں ایک طالب علم ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، نہ کوئی بڑا آدمی ہوں، معمولی سا ڈاکٹر ہوں. بات کرتے کرتے اللہ کی مدد سے یہاں پہنچ گیا ہوں. آپ لوگ کی محبت میں مجھے کھینچ لائے ادھر. میں جواب دیتا ہوں قرآن و حدیث سے، غیر مسلم کے لیے ثابت کرتا ہوں منطق کے ساتھ، سائنس کے ذریعے. تو جو گیٹ اویز کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے سوال کیا، یہ غیر مسلم اسلام میں آسانی سے کیسے آ سکتے؟ کیوں آ سکتے؟ مجھے اس کے دل کی بات پتا نہیں. اگر وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ کے رسول پہ مانتا ہوں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے آخرت میں جنت میں جائیں گا. آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کے دل کی بات جانتا ہوں، لیکن میں اس پہ الزام نہیں لگا سکتا ہوں. یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے دھرمندر نے اسلام قبول کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایمان بھی لے کے آئیں گا، پختہ ایمان. تو میں اسے اسلام میں آنے کی پابندی نہیں لگا سکتا ہوں. لیکن اگر وہ صرف اس وجہ کے لیے اندر آیا اور اللہ اس وجہ کے لیے آ کے اگر ایک اللہ میں مانا، صرف اس کی عبادت کی، شرک نہیں کیا، اللہ کے رسول نے مانا، پھر بھی اس کے لیے جنت انشاءاللہ. حالانکہ شروعات میں دوسری بیوی کرنے کے لیے آیا، لیکن اللہ کی طرف تو آیا، شرک سے تو بچا. لیکن اگر دوسری بیوی کرنے کے لیے اسلام میں آیا اور شرک کیا تو کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا. تو یہ ایک گیٹ اوے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ سم تھنگ پیپل گیٹ ٹیمپٹڈ. وہ کبھی بچے لوگ کو اب کچھ کہنے کے لیے چاکلیٹ کھائیں گے تو میں تم کو اپنی بات مانوں گے، چاکلیٹ دوں گا. تو چاکلیٹ کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کی بات مانتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو ہو سکتا ہے ان کے لیے چاکلیٹ ہے، کن کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے. لیکن چاکلیٹ کے ذریعے اگر صحیح مسلمان بنتا ہے تو کیا حرض ہے؟
आप समझ रहे? तो ये वो चीजें हैं, दरवाजे सबके लिए खुले, आपके लिए भी खुले। आप भी इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो बेशक मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब की नीयत क्या है, क्या भाई साहब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम बने। आप कबूल करना चाहते हैं, एहलन व सहलन, मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं भी कबूल करना चाहते फिर भी गले लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम भाई साहब। होप ये आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू सर, दुआ में ख्याल रखिएगा। जी इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपको हिदायत दे।